آج میں گوجل کا عوام کا شکر گزار ہوں. سکھائے مجھے کیسے گوجال کے عوام کا شکر گزار ہوں. میں گوجال کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ ایک آپ نے مجھے سکھایا ہے کہ میں صحیح طریقے سے آپ کا علاقہ کا آپ کا سب ڈویژن کا نام کیسے لوں. یہ میرا تیسرا دورہ ہے گلگت بلتستان میں اور میں گلگت بلتستان کا چپا چپا پہنچ رہا ہوں. اور ویسے میرے اردو کمزور ہے تو آپ میرا جو نام لینے میں مشکلات ہے وہ معاف کیجئے. انشاءاللہ تعالی جتنا زیادہ میں آپ کے پاس ٹائم گزاروں گا، جتنا دیر میں ادھر رہوں گا، جتنے دفعہ ہم یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی جتنے ہمارا انفارمیشن میں، ہمارا انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ بھی ہوگا. ساتھیوں، ہمارا آج کا رشتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، ہمارا 3 نسلوں کا ساتھ ہے. اور آج میں اگر آپ کے درمیان میں ہوں تو وہ اس لیے کہ وہ 3 نسلوں کے ساتھ کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ہم نے یہ 3 نسلوں کو رشتہ کو پھر سے قائم کرنا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دے کے یہاں راجنیتی نظام کا خاتمہ کیا، FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، گندم سے لے کے تیل تک کا سبسڈی آپ نے حاصل کیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کے اپنے حقوق حاصل کیے. یہاں کے خواتین کو یہاں کے خواتین کہہ سکے کہ اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن سکتی ہے تو جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کو بھی نہیں روک سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دیا، گلگت بلتستان کو شناخت دلوایا، گلگت بلتستان کو صوبائی اسمبلی دلوایا، گلگت بلتستان کو وزیر اعلیٰ دلوایا، سی پیک کا شروعات کروایا. میں امید رکھتا ہوں کہ ویسے ہی اب آپ میرے ساتھ دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے، اور ہم وہ جو کام رہتے ہیں، وہ جو بھٹو شہید کا نامکمل مشن ہے، جو بی بی شہید کا نامکمل مشن ہے، اب میں اور آپ مل کے وہ نامکمل مشن کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے. اس الیکشن کیمپین جیسے آپ کو پتا ہے میرا 3 نعرے ہیں، 3 وعدے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ، جو اگر اللہ تعالیٰ اور آپ ہمیں موقع ملے تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ تینوں باتوں پہ پورا اتروں گا. سب سے پہلے ہم یہاں کے نوجوانوں کے لیے، گلگت بلتستان کے عوام کے لیے حق روزگار دینا چاہتے ہیں، جو بھٹو شہید نے دیا، جو بی بی شہید نے دیا، اور خاص طور پہ سی پیک سے لے کے جو آپ کے روڈ کے منصوبے ہیں، جو بھی آپ کے منصوبے ہوں گے، سب سے پہلے موقع روزگار کے لیے مقامی لوگوں کو ملنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا تاریخ ہے ہم اسی کو دہرائیں گے اور گلگت بلتستان کے عوام کو تاریخی روزگار دلوائیں گے. ہمارا دوسرا نعرہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوانا چاہتے ہیں. ہم جیسے بھٹو شہید نے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں تاکہ مجھے یہ موقع ملے اور میں گلگت بلتستان کے عوام کو نہ صرف اپنی زمین کا مالک بنائیں مگر ان خوبصورت پہاڑوں میں جو آپ کا معدنیات چھپا ہوا ہے اس کا بھی مالک بنائیں. اور آخری بات جو آپ کا حقیقت ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے، کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ دینا ہے، ہم نے گلگت بلتستان کے نمائندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانا ہے، سینٹ میں بٹھانا ہے. اور اگر اس ملک کے فیصلے ہوں گے، اگر اس ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا تو یہاں کے عوام کے، گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ کے مطابق منتخب ہوگا.
سی پیک، یہ آپ نے بڑا اچھا بات کیا. یہ بہت افسوس کی بات ہے نا کہ آپ سی پیک کے دروازے پہ ہو اور آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ سی پیک کہاں ہے. یہ جو منصوبہ جو آپ ہی کے وجہ سے پاکستان کو ملا ہے، میں جگہ جگہ کہتا ہوں، میں نے کوئٹہ کا جلسہ میں بھی کہا کہ اگر پاکستان کے پاس سی پیک کا گیم چینجر ہے تو وہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وجہ سے اور گوادر بلوچستان کے عوام کے بھی وجہ سے. تو ان کو، مقامی لوگوں کو، گلگت بلتستان کے عوام کو سب سے پہلے ترجیح دینا چاہیے تھا، سب سے پہلے فائدہ ہونا چاہیے تھا. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا کنیکٹیویٹی کے ایشوز پہ، آپ کے انفراسٹرکچرز کے ایشوز پہ مجھے بتایا جا رہا تھا. آپ سی پیک کے دروازے ہو. اگر ہم نے انفراسٹرکچر بنانا تھا، اگر ہم نے منصوبہ بندی کرنا تھا تو سب سے پہلے آپ کے ہاں شروع ہونا چاہیے تھا. یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو جو ہم نے سی پیک کے لیے منصوبہ بندی کیا تھا کہ پاسماندہ علاقے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، وہ سب سے پہلے ان کو ترجیح دیا جائے گا. تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے تاکہ ہم نہ صرف آپ کو حق حکمیت، حق ملکیت بھی دلوائے مگر حق روزگار بھی دلوائے. آپ کا قومی منصوبہ، گلگت بلتستان کا قومی منصوبہ سی پیک میں آپ کو سب سے پہلے فائدہ دیا جائے. یہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ کا حصہ ہے کہ جو بھی بڑا کام ہوا ہے صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے. آپ کی محنت کی وجہ سے، یہاں کی عوام کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہوئی ہے. اور اب بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب ہونا ہے تو آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. میں خاص طور پہ ہمارا تاریخ میں، پیپلز پارٹی کی تاریخ میں اور تحریک میں جو کارکن نے جد و جہد کی ہے، جیسے ہمارا غلام محمد صاحب ہے پاسو سے، اس کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. قربان محمد صاحب اور گیدر شاہ صاحب کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا. اس لیے آپ کے محنت کے بغیر، آپ کے قربانی کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی آج جہاں کھڑی ہے وہ نہیں کھڑا ہوتی. یہ آپ کا خون اور پسینہ اس جماعت میں شامل ہے اور آپ تیسری نسل موجود ہے. اس جدوجہد کو آگے لینے کے لیے، آپ کو اپنے حقوق بنانے کے لیے، اور جیسے بھٹو شہید کے ساتھ آپ نے دیا تھا، جیسے آپ نے بی بی شہید کے ساتھ دیا تھا، میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے، یہاں کے بزرگ اور نوجوان بھی ہمارے ساتھ دیں گے، اور خاص طور پہ یہاں کے عورتیں بھی ہمارے ساتھ دیں گے. ہم سے تو ظالموں نے شہید بی بی چھینا ہے، ہم سے تو ظالموں نے شہید بی بی چھینا ہے، مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی ہر عورت بے نظیر بننے کو تیار ہے. ساتھیوں، مجھے بہت سے مسائل بتائے گئے ہیں یہاں کے عوام کے لیے. آپ کا جو سردیوں میں -20 کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، جو فیول کا مسائل ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ریاست کو اپنا قدم اٹھانا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اتنی ساری چیزوں پہ سبسڈی دلوایا تھا، یہاں کا غربت کو دور کرنے کے لیے، یہاں کو بھوک کو دور کرنے کے لیے، یہاں کے جو مشکلات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے. اور ویسے ہی ہمیں یہاں کے عوام کے لیے جو ونٹر میں فیول ہوتا ہے، چاہے وہ کوئلہ ہو، جس سے کوئلہ ہو، ہم اس میں بھی مدد دینا چاہتے ہیں. اور میں سوچ رہا ہوں کہ جو سندھ حکومت نے سندھ تھر کول کا منصوبہ کیا ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کے حکومت کے ساتھ، یہاں کے عوام کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں تاکہ ہم آپ تک یہ کول جو ہے، پاکستان کا مقامی کول ہے، سستی ریٹس پہ اس کو ایٹ کاسٹ ریٹس پہ یہاں کے غریب عوام تک پہنچائے تاکہ مشکل موسم میں آپ کو کوئی مدد ملے. ہم ساتھ ساتھ چاہے وہ روڈ کا انفراسٹرکچر میں اضافہ ہو یا ماڈرن ٹیکنالوجی کا اضافہ میں انفراسٹرکچر ہو، یہ کووڈ کا جو دور تھا، یہاں سب کو جو مشکلات پیش آئے،
जो स्टूडेंट्स को मुश्किलात पेश आए, इसलिए उनको कनेक्टिविटी के मुश्किलात थे, उनको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ की इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है, फोन्स की जो कनेक्टिविटी है, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला अगर हमें मौका मिले हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। और साथियों, इतना बड़ा इलाका के लिए एक सीट बहुत ही कम है। इतना दूर दराज इलाका के लिए, इतना मुश्किल इलाका के लिए, एक आदमी के लिए इतना बड़ा इलाका संभालना बहुत ही मुश्किल है। तो इंशाअल्लाह ताला जब आपको मौका मिलता है, जब पीपल्स पार्टी को मौका मिलता है, तो हम यहाँ के सीट्स में इजाफा करेंगे ताकि यहाँ के नुमाइंदे यहाँ के अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। साथियों, आपने ये आपके इलाका में ये नारा उठा है कि नो रोड नो वोट। एक तो ऑब्वियसली हम आपके साथ हैं और पीपल्स पार्टी को मौका मिले तो हम जरूर वो रोड बनाएंगे और बाकी इश्यूज भी एड्रेस करेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सोच है कि सियासत से अलग होना, इंतखाबी मुहिम से अलग होना, ये कामयाबी की रास्ता नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि आपको, अगर आप वोट नहीं डालोगे, आपको कैसे रोड मिलेगा? अगर आप वोट नहीं डालेंगे, मैं कैसे आपके मसाइल हल करेंगे? आपके वोट के बगैर अवामी नुमाइंदा नहीं आएंगे। कोई कठपुतली नुमाइंदा आएगा, किसी का और नुमाइंदा आएगा। आप चाहते हो कि आपके अपने नुमाइंदे हो, आप चाहते हो कि आपके मसाइल वो असेंबली तक पहुंचे, तो आपने जरूर इन सारे लोगों को कन्विंस करना है कि जिसको उन्होंने वोट देना है, वोट देना जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके क़यादत तक ने शहादत कबूल किया है इस वोट की हक के लिए, आपका वोट की हक के लिए। और मैं आपसे अपील करता हूं कि ये जमहूरियत का हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा बने। मेरा आपसे वादा है कि जो भी आपके मसाइल होंगे मैं आपके साथ मिलकर हल करूंगा। और आप जानते हो हम नहीं हैं आपके लिए, हमारा 3 नस्लों का साथ है। जब भुट्टो शहीद ने वादा किया, भुट्टो शहीद ने वो वादा पूरा किया। जब शहीद ने वादा किया तो बीबी शहीद ने वो वादा पूरा किया। इसलिए आपको पता है कि आज जो यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी आपसे वादा कर रहा है, वो वादा भी इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा करूंगा। इसी बात पे मैं आप सबसे अपील करता हूं कि 15 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, आपका तहरीक का, आपका जिद्दोजहद का, हक़े हकमियत का, हक़े मलकियत का, हक़े रोजगार का इम्तिहान का दिन है। और इस दिन पे आपने भरपूर तादाद में निकल के तीर पर थप्पा लगा के भारी अक्सरियत दिलवाना है। हमारा उम्मीदवार को, ज़हूर करीम साहब को मुंतखब करवाना है। अगर आप मुंतखब करवाते हो तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलके यहाँ के अवाम के मसाइल हल करेंगे। हम हमेशा की तरह आपकी आवाज बनेंगे और आपके हर मुश्किल में, हर दुख की सूरत में आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत मेहरबानी। हमने आगे भी जाना है, अलीआबाद में मैंने वो सही कहा, वहां भी जलसा है। तो आप अपना मेहनत जारी रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो। बिलावल भुट्टो हुंजा में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हक के मिल्कियत दिलाना चाहते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।